السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ذاکرہ اہل بیت شگفتہ زیدی صاحبہ، جو کہ ہمیں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے بارے میں بتا رہی ہیں، دعاؤں کے بارے میں بتا رہی ہیں، اور مزید جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بس دعا کیجئے کہ خدا کرے یہ گرمی ذرا کم ہو جائے۔ ہاں، ماشاءاللہ سے پورا عالم اسلام اس وقت روزے رکھ رہے ہیں، تو سب کو سب سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ روزوں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ الہی آمین الہی۔ اچھا شگفتہ آپا، سب سے پہلے تو آج کے دن کی دعا۔ جی، آج کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتنبیہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ آج کا جو ترجمہ ہے وہ ماشاءاللہ سے پڑھنے والوں کے لیے بہت زبردست دعا ہے، جو ذاکرین ہیں، جو ہمارے عالم دین ہیں، یہ ان کے لیے بہت اچھی دعا ہے کہ اے معبود، اس ماہ میں مجھ کو ذہانت اور آگاہی عطا فرما، بے عقلی اور بے راہ روی سے بچا کے رکھ، اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ عطا کر جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہوا ہے، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ واقعی دیکھیے اللہ کی نعمتوں میں سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آتی جاتی سانس نعمت ہے، یہ آنکھیں نعمت ہیں، یہ کان نعمت ہے، ہم تو صرف یہ ان پر ہم سوچتے ہیں کہ اس پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، لیکن در حقیقت دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا جا رہا ہے کہ اللہ مجھ کو ذہانت عطا فرما اور آگاہی عطا فرما۔ یا اللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین سے آگاہی عطا کرے، ہمیں خداوند عالم ہمارے پر معرفت کے دروازے کھول دیں۔ اس ماہ مبارک کی سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے نبی کی بھی معرفت، ہمیں اپنے امام کی معرفت عطا فرما۔ اگر ہم نے تیرے امام کی معرفت کی تو ہم اپنے نبی کی معرفت کر سکتے ہیں، جب ہم اپنے نبی کی معرفت کریں گے تو پھر اللہ تک ہم آسانی سے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ اور کون سی ایسی دعائیں جو اس وقت رمضان میں فیضیاب ہم اس سے اور مزید ہو سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو میں ایسی دعائیں میں نے نکالی ہیں روایتوں میں سے کہ جو سب کے لیے بہت آسانی، اور ہم اسے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو سب کو زبانی یاد ہے۔ دیکھیں ایسی دعائیں بتانی چاہیے جو بچے بھی پڑھ سکے اور بڑے بھی۔ تو میرا سلام ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ 7 دعائیں ایسی ہیں کہ جس کو رمضان میں مانگنا چاہیے۔ بڑی اچھی تسبیحات ہیں اور یہ ہم سب کو یاد ہیں۔ جیسے پہلی تسبیح ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کہا کہ چلتے پھرتے اس کو پڑھو، چلتے پھرتے اس کو پڑھو، کیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضور فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ سے فیضیاب ہو۔ کہا کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد جو تیسری دعا ہے وہ ہے اللہم اجرنی من النار، کہ پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ سب سے بہترین دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ اس کے بعد چوتھی کہا کہ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ افضل ذکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ کہ ہم خدا کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں، ایک پاک ہے وہ ذات کی واقعی جو ہر۔ اس کے بعد کہا کہ یہ افضل دعا ہے یہ الحمدللہ۔ اس کے بعد کہا کہ دعائے حاجات ہے، کہا کہ چلتے پھرتے پڑھیں، نماز میں پڑھیں، تسبیح لے کر پڑھیں، سامنے لکھی ہوئی دعا پڑھیں۔ کہا کہ یا اللہ ہو یا احد ہو یا واحد ہو یا موجود ہو۔ یہ 4 اسماء اعظم ہیں، یہ 4 اسماء اعظم ہیں، اور میں آپ کو انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ اسماء اعظم بتاؤں گی کہ جو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے پڑھا کرتے ہیں۔ تو وہ بڑی خوبصورت دعا ہے، لیکن یہ بھی دعائے حاجات ہے کہ یا اللہ ہو یا احد ہو یا واحد ہو یا موجود ہو۔ پھر فرمایا کہ یکم رمضان سے 10 روزے تک کیا پڑھیں؟ یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث ہو۔ دوبارہ بتانا چاہوں گی کہ تاکہ لوگ اس کو لکھ لیں اور لوگ سمجھ لیں کہ یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیث ہو۔ اس کا دیکھیے ترجمہ بڑا خوبصورت مجھے لگا کہ اے زندہ رہنے والے، اے تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتی ہوں
کہا کہ اللہ کی مدح کرنے والی جو زبان ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، جو اللہ کی مدح کرتی رہتی ہے زبان۔ میں بعض دفعہ بعض خواتین پہ مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ جو مستقل ان کے زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں ہمیشہ ان خواتین سے بڑی امپریس ہوتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ پروردگار میری زبان پہ بھی ہر وقت تیرا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ استغفر اللہ، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی واتوب لے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ سبحان اللہ ربی حمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھیے۔ پھر آپ دیکھیے، آپ کو بھی معلوم ہے ماشاءاللہ، ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے، ہمارے بڑوں کو بھی، کہ جو اس میں 3 اشرے ہیں۔ کہا کہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، پہلا اشرہ جو ہے نا اس رمضان کا رحمت ہے۔ اس میں اس کی جو سب سے بہترین دعا ہے وہ ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا اشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اس میں جو دعا ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور جو تیسرا اشرہ ہے وہ نجات کا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعائیں ہیں کہ جو ہم کثرت کے ساتھ، اللہ کرے سب کو یاد ہو جائیں، اور زبان زد عام ہم ہر وقت خدا کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو لغو باتوں سے دور کر دے، بری باتوں سے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں دور کر دے۔ اس مہینے کے صدقے میں ہمارے بچوں کو بھی پروردگار ہمارے بچوں کی زبانوں سے بھی بری باتوں کو دور کر دے، ہم سب کو برائیوں سے بچا لے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دعائیں ہیں، یہ بڑی میں نے آسان دعائیں میں نے لکھی۔ بالکل بالکل، بہت آسان ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں جو ہم لوگ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد آج کا کوئی واقعہ جو ہمارے لیے باعث سبق ہو؟ آج کا جو واقعہ ہے وہ، جیسے اس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں رمضان کے اندر لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اب میں آپ کو اس کا واقعہ بتانا چاہتی ہوں کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا کیا، مصر کی بادشاہی عطا کی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت ایک خوبصورت واقعہ ہے، سننے میں بھی خوبصورت لگتا ہے، بتانے میں بھی، کہ آپ اپنے محل کی بالائی منزل پہ بیٹھے تھے، محل کی بالائی منزل پہ بیٹھے تھے، سامنے جناب جبرائیل بیٹھے تھے، آپ دین کی تعلیم دے رہے تھے اور دین کے بارے میں آپ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت یوسف کی نگاہ جو تھی وہ محل کی چھت سے سڑک پر پڑی، تو آپ نے دیکھا کہ خستہ حال راہگیر ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بہت سیدھا حال ہے اس کا، سر کے بال بکھرے میں، وہ ایسے سڑک کے کنارے جا رہا ہے، جناب یوسف اسے دیکھ رہے ہیں۔ جناب جبرائیل نے ایک نظر دیکھا اور کہا کہ اے یوسف، اے نبی اللہ، جانتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ تو جناب یوسف نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا، حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے نبی اللہ، یہ شخص وہ شخص ہے کہ جس نے گہوارے میں آپ کی عصمت کی گواہی دی تھی۔ سبحان اللہ۔ پورا واقعہ تو ذہن میں ہے نا آپ کے؟ بالکل بالکل۔ کہا کہ جس نے گہوارے میں آپ کی عصمت کی گواہی دی تھی۔ ایک دم حضرت یوسف جیسے نبی کھڑے ہو گئے، فوراً خداموں سے کہا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ جب سامنے آیا تو حضرت یوسف نے ایک نگاہ محبت سے اس کو دیکھا، اور ایک مرتبہ خداموں سے کہا کہ اس کو نہلاؤ، اس کو بہترین سے بہترین پوشاک عطا کرو، اس کو بہترین کھانا کھلاؤ، اس کو میرے محل کے ایوان میں ایک محل دو، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس کی بہترین عورت سے شادی کر دو۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک انسان جو خستہ حالی کا شکار ہے، اپنے اوپر نعمتوں کی بارش دیکھ کر خوش خوش چلا گیا۔ جناب جبرائیل یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جناب جبرائیل نے جناب یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے نبی اللہ، ایک اللہ کے بنائے ہوئے نبی نے صرف گہوارے میں عصمت کی گواہی دینے پر سبحان اللہ ایک راہگیر کو دنیا کی نعمتیں عطا کر دی۔ بے شک۔ کہا کہ یہ انسان کتنا ناقص العقل ہے بالکل کہ وہ اس پروردگار کی گواہی صدق دل سے نہیں کرتا۔ کہا کہ اگر وہ یہ انسان اس پروردگار کی گواہی صدق دل سے یہ کہہ کر دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر دے، تو کہا کہ نہ خدا نے اس انسان کے لیے نہ جانے کتنے جنت میں ایسے محل رکھے ہیں، بالکل کتنی خدا نے نعمتیں اس انسان کے لیے رکھی ہیں، لیکن یہ ناقص العقل دل سے گواہی تو دے۔ تو یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم صدق دل سے اس پروردگار عالم کی گواہی دیں۔ بالکل۔
اور آپ یہ دیکھیے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. بالکل. آپ کو کہا جاتا ہے کہ جب رمضان آئی تو کم از کم 100 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں, 100 تسبیح الحمدللہ کی پڑھیں, اور پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا, اور پروردگار ہم سب اس واقعے سے فیض یاب ہوں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت واقعہ آپ نے پیش کیا. اچھا, آج کے لیے ہمارا پیغام کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب, خوبصورت قول ہے مولا علی کا, اگر کوئی انسان سمجھے. مولا فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں اوپر سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں اوپر سے دیکھتا ہے, اللہ تمہیں اوپر سے نہیں, تمہیں اندر سے دیکھتا ہے. بے شک. تو اس قول کے ساتھ میں سب کو میسج کروں گی کہ اس قول کو سمجھیے اور اپنے باطن کو صاف کر لیجیے, اپنے دلوں کو ہر قسم کی بیماری سے پاک کر لیجیے, بغض سے اور بہتان سے, اپنا حسد سے, غیبت سے پاک کر لیجیے. مولا نے کہا کہ اللہ تمہیں اوپر سے نہیں, تمہیں اندر سے دیکھتا ہے. بالکل, بے شک. تو بس آج کا بہترین میسج ہے, اگر کوئی سمجھنا چاہے تو. بس مولا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور جو ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں اور تھوڑی سی خدمت پیش کر رہے ہیں, مولا ان کو قبول فرمائے اپنی خدمت میں. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں اپنی مہمان ذاکرہ شگفتہ زیدی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.